اتنی گرمی تھی کہ پرندے بچتے بچاتے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، جبکہ ہر سو ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایسی دہشت تھی کہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں قید تھے۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ آج پھر استانی جی نے اسے صفائی کے لیے روک لیا تھا۔ وہ گھر کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی، اسی لیے ساتھ اسے بھی روکا کہ کچھ تو ہاتھ بٹا دے، مگر اسے ماں کی فکر تھی کہ وہ گھر نہ گئی تو انہیں کام کرنا پڑے گا، مگر اب وہ استانی کو بھی منع نہیں کر سکتی تھی، تو چپ چاپ ان کی مدد کرنے لگی۔ صفائی کرنے کے بعد استانی نے کھانا بنانا سے اسے بھی ساتھ لگا لیا، اور کھانا بناتے بناتے دوپہر کے 12 ہو چکے تھے، جبکہ وہ صبح 8 بجے کی یہاں آئی ہوئی تھی۔ اب تو گلیاں بھی سنسان تھیں۔ وہ برگد کے پیڑ کے قریب سے گزرنے لگی تو معمول کے مطابق وہاں خاصا کیچڑ جمع تھا۔ اسے یہ دیکھ کر پریشانی ہوئی کہ اب وہ کہاں سے گزرے گی۔ اسے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ برگد کے پیڑ کو پکڑ کر اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اچانک اس کا دوپٹہ درخت کی ٹوٹی شاخ کے کنارے میں پھنس گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ وہ صدمے سے اپنے نئے دوپٹے کو دیکھنے لگی جو ابھی اس نے دوسری تیسری دفعہ ہی لیا تھا، مگر زیادہ دیر اس سنسان جگہ پر نہیں رک سکتی تھی، سو اسے وہیں چھوڑے دوپٹے کا پھٹا ہوا حصہ اٹھائے اور ایک سرا سر پر رکھے دوبارہ گھر کو مڑ گئی۔ گھر آئی تو اماں ہاتھ والے پنکھے سے ہوا جھل رہی تھی۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر فوراً پاس بٹھایا اور ہوا دینے لگی۔ بہت شرمندہ ہوئی کہ وہ خود تو ان کی مدد نہیں کر سکتی، مزید انہیں ہی دقت دے رہی ہے، سو اس نے جلدی سے پنکھا ان کے ہاتھ سے لیا اور خود ہوا لینے لگی اور اماں کو بھی دینے لگی۔ ارے چندا بیٹا، اتنی دیر کیوں کرتی تو نے؟ دراصل اماں استانی جی صفائی کروانے لگی تو ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو اس میں الجھنے والی کیا بات ہے بیٹا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ باقی بچوں میں سے صرف اللہ نے تمہیں چنا، تمہارا ہی حصہ شامل ہوا۔ اس کی ماں تھی ہی ایسی، ہر بات کو اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیتی، کبھی کسی بات کا منفی پہلو نہ لیتی تھی، ہمیشہ مثبت کو دیکھتی۔ اس کے باپ کی وفات کو 4 برس ہو گئے تھے، مگر ان 4 برسوں میں اس نے کبھی اپنی اماں کو روتے نہ دیکھا۔ وہ بہت صابر خاتون تھی۔ اسے کبھی کبھی حیرانی ہوتی کہ ماں کے سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال لوگ اس کی تربیت کو دیکھ کر مثالیں دیتے، کیونکہ وہ ماں کی طرح کم گو اور بہت تمیزدار بچی تھی۔ قرآن پاک تو اس نے چھوٹی عمر سے پڑھ لیا تھا، مگر استانی جی اب قرآن کے ساتھ اسے اسکول کا بھی پڑھاتی تھی، سو وہ ان کے پاس اسی لیے جاتی۔ گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہ تھا، جس نے پڑھنا ہوتا اسے شہر جانا پڑتا، سو گاؤں کے زیادہ تر لوگ اپنی بیٹیوں کو شعور کے لیے استانی جی کے پاس بھیجتے، کیونکہ وہ دوسرے شہر سے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے شوہر امام مسجد تھے، ان کے پاس ہر ایک ہنر تھا۔ وہ بچوں کو پڑھاتی تھیں اور ہنر بھی سکھاتی، کچھ بچیاں سلائی سیکھتی اور کچھ کڑھائی۔ گو کہ ان کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی۔ صبح کے وقت بچے پڑھتے تو اسکول کا پڑھنے آ جاتے، وہ پڑھ کے جاتے تو سلائی اور کڑھائی سیکھنے والی بچیاں آ جاتی۔ یوں شام تک ان کے گھر میں رونق لگی رہتی۔ جی اماں، میں نے بھی بیزاری سے کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا۔ بس مجھے آپ کی فکر ستا رہی تھی کہ آپ اکیلی کام میں مگن ہوں گی، وہ پیار سے اماں کو دیکھتے ہوئے بولی، تو اس کی ماں کو بھی اس کی فکر پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہی تو ان کا کل سرمایہ تھی۔ کھیتوں سے آنے والے ٹھیکے پر وہ دونوں ماں بیٹی آسانی سے گزارا کر لیتی، مگر اب ماں کو اس کی شادی کی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ اب وہ 16 سال کی ہو رہی تھی، اور ان کی خواہش تھی وہ 2-3 سال تک بس اس کی شادی کر دیں، مگر انہیں ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیسے لوگ ملیں۔ بہرحال انہیں یہ تسلی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں، بیٹی ان کی صابر ہے، سو وہ اسے ہر بات کو اسے یہی سکھاتی کہ کل کو جیسے بھی حالات ہوں اسے گزارا کرنا آنا چاہیے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو زبیدہ اٹھ کر دروازے کی سمت چل پڑی اور دروازے کی اوٹ سے ہو کر پوچھا، کون ہے باہر؟ تو آواز آئی، میں چودھری کا ملازم ہوں، چودھری صاحب نے آپ کے کھیتوں کی رقم بھیجی ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھول کر جلدی سے ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ ملازم رقم انہیں تھما کر چلا گیا تو انہوں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور رقم لا کر نور کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، جاؤ بیٹا، اسے سنبھال کر رکھ دو۔ نور اٹھی اور رقم لے کر اندر چلی گئی۔ وہ پیسے گننے لگی، تبھی اس کے ہاتھ سے نکل کر کچھ پیسے زمین پر جا گرے۔ وہ زمین سے پیسے اٹھانے لگی تو اس کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں ایک بہت خوبصورت، انتہا سے زیادہ خوبصورت موتی پڑا تھا جو اس قدر چمکدار تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ وہ اسے اٹھانے ہی والی تھی کہ باہر آندھی آئی اور بجلی چمکی۔ پریشانی سے وہ موتی چھوڑ کر موسم کو دیکھنے لگی تو اس کی ماں اچانک کمرے سے آ کر بولی،
دیکھو ابھی کیسے سورج سوا نیزے پر تھا، دیکھو بیٹا اللہ کی قدرت اور کیسے آندھی طوفان آنے لگی، موسم بدل گیا۔ حیرانی سے اس نے ماں کو دیکھا اور پھر موتی کی طرف متوجہ ہوئی، دوبارہ موتی اٹھانے لگی تو یوں ہی دوبارہ بجلی چمکی اور اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، اسے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس کی ماں کی نظر پیسوں پر پڑی تو وہ نور کا منہ دیکھنے لگی اور پوچھا پیسے زمین پر کیوں گرائے ہیں؟ نور نے فوراً پیسے جھپٹ لیے اور اٹھا کر الماری میں رکھ دیے، مگر اس کی نظر بار بار موتی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کی نظر بھی موتی پر پڑی۔ اس قدر چمکدار موتی دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی اور نور سے پوچھنے لگی کہ یہ کس چیز کا موتی ہے، تو نور نے کندھے اچک دیے کہ اسے بھی کچھ معلوم نہیں۔ وہ اس کے پاس آئی اور جو ہی انہوں نے موتی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر دوبارہ زور سے بجلی چمکی اور کسی شے نے انہیں پیچھے کی طرف دھکیل کر گرا دیا۔ نور کی چیخیں ہوا میں بلند ہو گئیں، جلدی سے ماں کی طرف بڑھی اور انہیں اٹھانے لگی تو ان کی ماں بھی حیرانی پریشانی سے نور کا منہ دیکھنے لگی۔ نور نے بتایا کہ پہلے 2 دفعہ پہلے اس نے موتی اٹھانے کی کوشش کی تو کسی چیز نے انہیں روک دیا، نہ جانے موتی میں ایسا کیا ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں پا رہی۔ تب دیکھتے ہی دیکھتے موتی غائب ہو چکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ ایسا منظر انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ زبیدہ نے خود کو تسلی دی اور بیٹی کو سمجھایا کہ اللہ نے ساری مخلوق بنائی ہے تو اسی میں سے کسی مخلوق نے خراب موسم کے باعث یہاں کا رخ کر لیا ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تبھی زوردار بارش برسنے لگی۔ ابھی سورج سوا نیزے پر تھا مگر اب اچانک موسم بدل گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی چپ چاپ بیٹھے بارش رکنے کی منتظر تھی کیونکہ چچا کا پیغام آیا تھا وہ آج شام کو اپنے گھر والوں سمیت ان کے گھر آئیں گے، تو اب انہیں کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ اب بارش کی وجہ سے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ انتظام کیسے رکھیں گی۔ اگر بارش نہ رکی تو اس کی کیا ہوگا؟ اس کی اماں نے اسٹور سے لوہے والا چولہا نکال کر کھانا پکانا شروع کیا۔ بارش ہو رہی تھی تو بجلی جانا تو لازم تھا، پانی بھی ختم ہو چکا تھا، ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں وضو کرے۔ بارش تو ایسی تھی کہ ہر طرف جل تھل۔ انہیں اب سلیم کی فکر ستانے لگی کہ نہ جانے وہ اتنی بارش میں واپس کیسے آئے گا۔ وہ اس کے لیے دعا کرنے لگی کہ وہ خیریت سے پہنچ جائے کیونکہ جہاں سے وہ آ رہا تھا وہاں سے گاؤں کا فاصلہ 5-6 گھنٹے کا تھا، اور جب اس نے فون پر اطلاع دی تھی تب وہ وہاں سے نکل چکے تھے اور انہیں نکلے ہوئے 5 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ شام کو وہ صحیح سلامت گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر تسلی ہوئی، مگر حیرانی والی بات یہ تھی کہ چچا اکیلے آئے تھے اور بولے میں نے تو آپ کو سرے سے بتایا ہی نہیں کہ میں آنے والا ہوں۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیرانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی کہ شاید مذاق کر رہے ہیں، مگر کافی دیر بحث سے یہی نتیجہ نکلا کہ انہیں چچا نے کال نہیں کی۔ اگلے دن چچا تو چلے گئے مگر دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک نیا موضوع چھوڑ گئے۔ اگلے دن نور پڑھنے کے لیے استانی جی کے ہاں گئی تو وہاں ایک نیا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ وہ گاؤں کا باشندہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حیرانی دیکھتے ہوئے استانی جی نے بتایا کل ماسٹر جی گاؤں کی پگڈنڈی پہ سے گزر رہے تھے تو انہیں یہ شام کے وقت اندھیرے میں وہاں تنہا بیٹھا نظر آیا، تو انہوں نے پریشانی سے پوچھا اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ دوسرے شہر سے راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں، تو ماسٹر جی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہے گا۔ نور حیران ہوئی کہ ماسٹر جی کیسے ایک انجان لڑکے کو اپنے ساتھ گھر لے آئے ہیں اور اسے بیٹا بھی بنا دیا ہے، مگر پھر اپنا سر جھٹک دیا کہ اسے اس چیز سے کیا غرض۔ وہ لڑکا نیلی آنکھوں والا تھا اور نور کو دیکھ رہا تھا، اس قدر حسین تھا اور آنکھوں میں کشش کہ نور کو اپنی طرف اس کی جانب کھنچتا محسوس ہوا، مگر پھر اس نے اگنور کیا اور پڑھنے میں لگ گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب تو وہ اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اس کے گھورنے کی عادت اسے عجیب نہ لگتی، مگر اس عرصے کے دوران اس نے کبھی اس سے مخاطب نہ کیا تھا۔ ایک دن ماسٹر جی نے باہر سے پیغام بھیجا کہ ان کے کچھ مہمان آئے ہیں، جلدی سے کھانا تیار کر دیا جائے۔ ماسٹر نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور جلدی سے کھانا بنانے لگی۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں پر بیٹھ کر چاول صاف کرنے لگی، تبھی وہ لڑکا جس نے اپنا نام علی شیر بتایا تھا باہر سے آیا اور نور سے مخاطب ہو کر بولا ماسٹر جی نے پیغام بھیجا ہے کہ مہمان جا چکے ہیں، اسی لیے آپ تسلی سے کھانا بنائیں، کوئی جلدی نہیں۔ نور کو پہلے تو اس کے بلانے پر حیرت ہوئی کیونکہ اس نے کبھی بھی اس سے بات نہ کی تھی اور پہلی بار بات کرنے پر
نور کے دل کی دھڑکنوں میں شور سا پیدا ہوا، مگر پھر اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا اور اس بات کی طرف غور کیا تو اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب دیکھتا باہر کی طرف چلا گیا۔ نور کو اس کی مسکراہٹ عجیب ہونے لگی، پھر یہ معمول ہو گیا۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور مخاطب کرتا تو پھر نور کی جھجک بھی ختم ہونے لگی۔ اب دونوں اکثر ماسٹرنی جی کی غیر موجودگی میں بات کرتے، چونکہ وہ نور 5 وقت کی نمازی تھی تو اسے اس سے بات کرنا مناسب نہ لگتا تھا، مگر وہ عمر ہی ایسی تھی تو اسے لگا یہ کون سا غلط کام ہے۔ خیر ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ماسٹرنی جی کے گھر سے اپنے گھر کو جا رہی تھی تو علی شیر اس سے رستے میں مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے حیرانی سے اپنی سہیلیوں کو دیکھا جنہوں نے اس بات پر کوئی توجہ ہی نہ دی تھی اور اپنی باتوں میں لگ گئی۔ علی شیر اس سے بات کرنے لگا تو نور نے جلدی سے اس کی بات کا جواب دیا اور یہ دیکھ کر دھک رہ گئی۔ اس کی سہیلیوں نے حیرت سے کہا کس سے بات کر رہی ہے؟ جب دوبارہ اس نے بات کی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ نور تم آخر کس سے بات کر رہی ہو اور دوسری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ حیرانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی کیونکہ انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سہیلیاں اس کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگی کہ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تبھی علی شیر مسکراتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ بیچاری نور دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ میری سہیلیوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ غائب دماغی سے گھر پہنچ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہ پا رہی تھی، تبھی وہاں کھڑکی پر آواز دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گئی کیونکہ علی شیر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اگر کسی نے اسے وہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، مگر علی شیر نے اس کی بات ٹال دی کہ ایسا کچھ نہیں، تم اس طرف توجہ نہ دو۔ وہ بہت دیر کھڑا اس سے باتیں کرتا رہا مگر نور کو بار بار یہی پریشانی ستا رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں آئی تو علی شیر وہیں موجود تھا، مگر اس کی ماں کو واقعی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق اس سے بات کر کے باہر چلی گئی۔ نور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اب تو یہ معمول ہو چکا تھا، جب صرف وہ ماسٹر جی کے گھر ہوتا تب ہی سب کے سامنے واضح ہوتا، مگر جب وہ ماسٹر جی کے گھر سے باہر ہوتا تو کسی کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ نور بہت خوش رہنے لگی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ گنگناتی ہوئی پائی جاتی۔ اس کی ماں نے یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ وہ جہاں دیدہ سمجھدار عورت تھی، جان گئی تھی کہ وجہ کیا ہے، مگر انہوں نے پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عمر ہی ایسی ہے جہاں یہ رنگ بکھرنا فطرتی عمل ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی خود مجھ سے اس بارے میں بات کرے، مگر نور نے کوئی بات نہ کی۔ پھر انہوں نے اس سے مناسب وقت آنے پر بات کرنے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں علی شیر بیمار پڑ گیا۔ جب نور پڑھنے جاتی تو وہ اسے دکھائی نہ دیتا۔ جب وہ نظر نہ آتا تو استانی جی نے بتایا وہ بیمار ہے، سب بچے اس کے لیے دعا کریں۔ پہلے 2 دن تو نور بے چین رہی، پھر استانی جی سے پتہ چلا کہ وہ مسلسل دیسی انڈے کھائے گا تو ہی ٹھیک ہوگا۔ نور کی والدہ نے کافی مرغیاں پال رکھی تھیں۔ نور اب روز علی شیر کے لیے انڈے لے کر جانے لگی۔ ماسٹرنی کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ وہ انڈے میری ماں نے ان کے بیٹے کے لیے بھیجے ہیں۔ بہت محبت سے استانی جی نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی ماں کو بہت دعائیں دیں۔ انہی دنوں استانی جی کو ایک گھر کسی نے دعوت پر مدعو کیا، وہیں پر نور اور اس کی اماں بھی آئی تھیں۔ استانی سے ملاقات ہوئی تو حال احوال کے بعد انہوں نے کہا ارے بہت شکریہ اتنی محبت سے انڈے بھیجنے کا۔ تو نور کی ماں مسکراتے ہوئے بولی شکریہ کی کیا بات ہے، استانی جی نے سب بچوں میں سے صرف اسے اس قابل سمجھ کر انڈوں کی ذمہ داری دی تو میں منع کیوں کرتی بھلا؟ نور کی اماں مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ استانی کو چپ لگ گئی کیونکہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی لفظ ہی نہ تھا، مگر انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ علی شیر کی طبیعت تھوڑا سنبھل گئی تھی، مگر نور پھر بھی باقاعدگی سے انڈے لے کر جاتے۔ دن گزرتے گئے۔ نور اور علی شیر کا یہ ملنا ملانا ماسٹر صاحب نے محسوس کر لیا تھا۔ جو ہو رہا تھا کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہ تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ دونوں میاں بیوی پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ ماسٹر جی نے فیصلہ کیا اور استانی سے کہا کہ اب وہ وہاں نہ آیا کرے، نور کو منع کر دیں، مگر انہیں یہ بات معقول نہ لگی کیونکہ 1 مہینہ باقی تھا۔ تو انہوں نے استانی جی سے کہا کہ 1 مہینہ انتظار کر لیتے ہیں،
یوں بات پھیلے گی تو کچھ مناسب نہیں لگتا۔ علی شیر مکمل طور پر تندرست ہو گیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ نور کو دیسی انڈے لانے سے منع کیا، مگر وہ پھر بھی اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے لے آتی۔ ایک دن ماسٹر جی نے علی شیر کو گندم کی بوریاں اندر رکھنے کا کہا اور خود بولے میں شہر جا رہا ہوں، لوٹتے لوٹتے دیر ہو جائے گی، یہ کام لازمی نپٹا دینا اور پھر استانی جی کے پاس گھر چلے جانا۔ ان کو کسی کام میں مدد چاہیے ہو تو ان کی مدد کرنا۔ علی شیر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ 4-5 گھنٹے کا کام اس نے 10 منٹ میں ختم کر دیا۔ ماسٹر جی اپنا بٹوا گھر میں بھول گئے تھے۔ پلٹ کر آئے تو کام نپٹا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پوچھنے لگے کیا علی شیر کافی لوگوں نے مل کر بوریاں اندر رکھی ہیں؟ تو علی شیر سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماسٹر صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا زیادہ کام 10 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ شہر جانا بھول گئے اور اسے لے کر کمرے میں آ گئے۔ تم بتاؤ آخر تم کون ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہاری بہت سی حرکتیں ایسی دیکھی ہیں جو عام انسانوں والی نہیں، مگر پھر میں ہر دفعہ سر جھٹک دیتا ہوں کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اب مجھے یقین ہو چکا ہے یہ کوئی غلط فہمی نہیں، تم عام انسان نہیں۔ مجھے بتاؤ آخر تم کون ہو؟ علی شیر کا سر جھک گیا۔ جی ماسٹر صاحب، میں اس انسان نہیں، میں ایک جنزادہ ہوں۔ ماسٹر صاحب ساکت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم جنزادے ہو تو ہماری دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گئے۔ مجھے بتاؤ اتنا عرصہ تم ہمارے ساتھ رہے تو تم انسان بن کر کیوں رہے، اور آخر تم نے مجھے حقیقت کیوں نہ بتائی؟ علی شیر پریشان ہو گیا۔ دراصل میں نور کے گھر میں موجود بیری پر رہتا تھا، مجھے شروع سے اس سے انسیت ہے، سو میں اس نور پر اپنا آپ واضح کر کے اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ اپنا آپ عیاں کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ڈر جاتی تھی، تو میں نے انسانی روپ میں آ کر اسے آہستہ آہستہ اعتماد میں لیا۔ اب میں اس کے سامنے انسانوں سے ہٹ کر کوئی حرکت کرتا ہوں تو وہ ڈرتی نہیں، لیکن اگر میں سیدھا اس کے سامنے آ جاتا تو یقیناً وہ خوف زدہ ہو جاتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بیان کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے اوزان قطع ہو گئے۔ نور ان کے پاس پڑھنے آتی تھی، یتیم ہونے کی وجہ سے انہیں تو وہ اپنی بیٹی جیسی لگتی، اور اس پر کسی جن کا عاشق ہونا انہیں تشویش میں ڈال گیا، کیونکہ جنات جسے ایک بار چپک جائیں ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ حیرت سے علی شیر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں نور کا مستقبل تباہ ہوتا نظر آیا اور اس کی ماں کا روتا ہوا چہرہ۔ اب وہ خاموش ہو گئے کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد علی شیر بولا، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ کے احساس کو مجروح کیا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ماسٹر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، میرے احساسات کو چھوڑو، تم نے نور کے احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ میری تم سے گزارش ہے، کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا تو علی شیر بولا، میں آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، آپ کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوگی، جو کہیں گے مجھے قبول ہے۔ ماسٹر صاحب نے نہ جانے کیا کہا کہ اس روز کے بعد علی شیر گاؤں میں کسی کو نظر ہی نہ آیا۔ اگلے دن جب نور پڑھنے آئی تو اس نے علی شیر کو وہاں نہ پایا۔ پورا دن وہ بولائی بولائی پھرتی رہی، اس کے چہرے سے پریشانی عیاں ہو رہی تھی۔ سب نے اس بات کو نوٹ کیا، مگر نور نے کسی سے کچھ نہ پوچھا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ مولوی صاحب کے گھر گئی تو اسے امید نہ تھی کہ علی شیر اس دن پھر گھر نہ ہوگا۔ جب 3-4 دن مسلسل یہی ہوتا رہا تو اسے اس کی فکر ستانے لگی۔ بالآخر اس نے سارے شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے استانی سے پوچھ ہی لیا کہ علی شیر نظر کیوں نہیں آتا۔ استانی اس کی پریشانی کو جانتی تھی، وہ خود نہ بتانا چاہتی تھی، مگر ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا، تو انہوں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے کہیں گیا ہے، آ جائے گا واپس۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا اترا چہرہ دیکھ کے وہ اسے مزید دکھی کرنا انہیں مناسب نہ لگا۔ کچھ دن گزرے کہ ماسٹر جی بیمار رہنے لگے، وہ اداس اداس پھرتے، اب تھک کر بیمار ہو گئے، مگر علی شیر واپس نہ آیا۔ اگر نور پوچھتی تو استانی جی مزید دنوں کا بہانہ بنا کر ٹال جاتی، یہاں تک کہ نور نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ استانی جی بہت کم گو ہو گئی تھی، وہ بھی صرف مطلب کی بات کرتی اور نور کو تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آتی تھی۔ اب وہ غائب دماغی سے کام کرتی، پہلے جو وہ ہر وقت حاضر دماغ رہتی تھی۔ اس کی ماں اگر اسے بلاتی تو بات کرتی، ورنہ وہ چپ چاپ خلا میں کسی نکتے کو گھورتی۔ ماسٹر جی اس قدر بیمار ہو گئے کہ چند دنوں میں بستر سے جا لگے۔
استانی جی کو ماسٹر جی کی بہت فکر تھی۔ نور چپ تھی، وہ ان کے گھر جاتی تو خاموشی سے یوں ہی واپس آ جاتی، نہ کسی سہیلی سے بات کرتی، نہ کوئی طنز و مزاح چلتا۔ باقی کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کیا ہو رہا ہے، یہ راز صرف استاد اور استانی جی کو ہی معلوم تھا۔ پھر ایک دن اس نے تہیہ کیا کہ آج وہ جائے گی تو لازمی پوچھ کر آئے گی کہ آخر وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب وہ استانی کے گھر پہنچی تو وہ پہلے سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگی۔ استانی نے کہا، ماسٹر جی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، مجھے تو یہ فکر ستائے جاتی ہے اگر خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو میرا اس دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ نور کو ان پر بے تحاشا ترس آیا کہ وہ کیسے ایک انجانے انسان کے لیے یوں تڑپ رہی ہیں۔ ان کا تو وہ برسوں کا ساتھی ہے اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، تو اس عورت پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے ان کا دکھ اپنے دل میں محسوس کیا تو اسے اپنا دکھ بالکل چھوٹا لگا۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا، ماسٹرنی جی، مجھے لگتا ہے ماسٹر جی علی شیر کی وجہ سے اس قدر بیمار ہو گئے ہیں، آخر وہ کہاں گیا ہے؟ واپس کیوں نہیں آتا؟ آپ اسے بلا ہی لیں۔ ماسٹرنی نے اس کا اترا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، شاید اب وہ کبھی نہ آئے۔ تو ان کی بات سن کر نور کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ نظریں جھکا کر بولی کہ علی شیر اب کبھی نہیں آئے گا؟ ہاں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر وہ کبھی نہ آیا تو شاید وہ مر ہی جائے۔ تبھی ایک بچہ پیغام لے کر آیا کہ ماسٹر جی نور کو بلا رہے ہیں، مگر نور تو پتھر بنی تھی۔ پھر وہ ان کے پیغام پر دھیرے دھیرے ان کے کمرے میں گئی تو ماسٹر نے اسے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے بولے، مجھے معاف کر دینا نور۔ کیوں معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ وہ دھیرے سے بولے، میں تجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، میں نے وہی کیا جو میں سگی بیٹی کے لیے کرتا، جو مجھے مناسب لگا۔ نور کا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ اگر وہ اسے بیٹی سمجھتے، واقعی اسے بیٹی سمجھتے تھے تو ایک باپ اس سے لڑکے کے متعلق بات کر رہا تھا۔ بیٹی، میں نے تمہاری بھلائی کے لیے سب کیا، میں تمہیں اس کی اصلیت بتاتا ہوں، وہ انسان نہیں جن زادہ تھا۔ نور کو حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ انسان وہ ہرگز نہ تھا۔ پھر ماسٹر جی نے کہا، جب اس نے مجھے اپنی اصلیت بتائی نا تو مجھے اسے یہاں انسانوں کی دنیا میں رکھنا بہتر نہ لگا۔ اور پھر اس نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر وہ جن تھا تو یہاں کیوں رہتا تھا؟ ماسٹر جی بولے، اس نے مجھے بتایا تھا نور کہ وہ تمہارے گھر کی بیری کے پیڑ پر رہتا تھا۔ اس نے ایک دو دفعہ خود کو ظاہر بھی کیا تو نور کو یاد آ گیا کہ جب موتی والا واقعہ ہوا اور ایک دفعہ چاچا والا واقعہ، تو وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ پوری پوری رات ڈر کے مارے اٹھ جاتی۔ پھر ماسٹر جی کی آواز پر ہوش میں آئی، مگر تم اس سے ڈرتی تھی نا، وہ بچپن سے ہی تمہارا عاشق تھا، وہ تمہیں نقصان نہیں چاہتا تھا، تم سے بے حد محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ اس دنیا میں انسانی روپ لے کر آیا۔ اور نہ جانے اس دن میرے دل میں بھی کیا آئی کہ میں گھر کو آتا گاؤں کے اس طرف چلا گیا، یہ شاید اس کے سحر کا اثر تھا کہ میں خود بخود ان پگڈنڈیوں میں چلا گیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ شاید یہ میری ہی غلطی ہے نور، اگر میں اس شام ایسا نہ کرتا تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، مگر کنواری لڑکیوں پر جنات کا عاشق ہونا ان کی اگلی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بیٹا۔ مجھے تمہاری فکر ستانے لگی، تم میری بیٹی جیسی ہو، میں نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے، اور اس نے میرے فیصلے پر گردن جھکا لی اور اسی دن چلا گیا۔ اتنے کم عرصے میں ہی ہم دونوں میاں بیوی اسے اپنی سگی اولاد سمجھ بیٹھے تھے، اسی لیے ہم سے بھی اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، مگر ہم بھی تو کر رہے ہیں بیٹی، تم بھی اپنی حالت کو سنوارو، اپنی ماں کی ہمت بنو، کچھ نہیں ہوتا۔ اب نور کے بہتے آنسو ہچکیوں میں بدلنے لگے، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کبھی علی شیر سے دور جانے کا سوچا بھی نہ تھا۔ فوراً وہ گھر کو بھاگی اور گھر جاتے ہی ماں کے گلے لگ کر بے تحاشا روئی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے کی وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ نہ بتا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ نور، میرا بچہ، میری گڑیا، مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ زبیدہ بیگم پریشانی سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ بس روتی جا رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بامشکل چپ کروایا۔ ارے بتاؤ تو صحیح بیٹا، ماں کو تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ نہیں اماں، اس مسئلے کا اب کوئی حل نہیں نکل سکتا، اب وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ یہ الفاظ زبیدہ بیگم کو دہلا گئے تھے۔
وہ جانتی تھی کہ مسئلہ کچھ ایسا ہی ہوگا، مگر وہ بیٹی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ کیا کیا مطلب؟ بیٹی کو یہی روگ لگا ہے، مگر پھر ہمت کرتے انہوں نے خود کو نارمل کیا۔ کس کی بات کر رہی ہو نور؟ کون نہیں آئے گا دوبارہ؟ ماں، علی شیر دوبارہ نہیں آئے گا۔ زبیدہ بیگم مزید سکتے میں چلی گئیں۔ علی شیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر ان سے نور کا دکھ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ کہاں گیا علی شیر؟ نور نے ساری ردات سنا دی، جسے سن کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک جن انسانی دنیا میں انسان بن کر رہتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساری ملاقاتیں اور اس کے غیر معمولی تمام واقعات ماں کو سنا دیے۔ زبیدہ بیگم ایسے چپ ہوئیں کہ بول ہی نہ پائیں۔ اس دن کے بعد نور خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ بیٹی کا دھیان بٹائیں، اسے معمولات زندگی کی طرف لے آئیں، مگر وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ماسٹر کی وفات نے اسے مزید ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یوں روئی تھی جیسے سگے باپ کی وفات پر روتی ہے۔ استانی جی کے دکھ نے اسے اندر تک دکھی کر دیا۔ زبیدہ بیگم جو سمجھ رہی تھی کہ شاید کچھ دن بعد نور ٹھیک ہو جائے، مگر اب ماسٹر کی وفات کے بعد بیٹی کو اتنا ٹوٹتا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کب وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹے گی؟ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ نور کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ جہاں بیٹھتی وہیں بیٹھی ایک نقطے کو گھورتی رہتی۔ بہت سے رشتے آئے مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ اس کی اماں اکثر ڈانٹتی، اکثر اوقات پیار سے بیوی سمجھاتی، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ وہ صرف علی شیر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی، مگر نہ اس نے واپس آنا تھا نہ وہ آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اگر اسے آنا ہوتا تو وہ ماسٹر کی وفات کے وقت لازمی آ جاتا۔ اس کے چچا آئے تو اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے زبیدہ بیگم سے پوچھا تو وہ ٹال گئیں۔ پھر اس کے چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، شاید وہ جگہ بدل کر تھوڑی بہتر ہو جائے۔ بھابھی آپ اس کا سامان باندھ دیں، میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے لاکھ انکار کیا مگر چچا نہ مانے، اسے ساتھ لے گئے۔ وہاں گئے اسے 2 دن ہوئے تھے کہ اس نے کوشش کی کہ سب سے ہنس کر بات کرے، مگر جیسے نور کا دل ہی مردہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے اتنی دیر تک ایک جگہ بیٹھی رہتی، اسے لگتا جیسے کوئی اس کے پاس ہے۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ علی شیر، تم آئے ہو نا؟ مجھے پتا ہے تم ہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر تبھی وہاں ایک ہیولہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے علی شیر کے روپ میں ڈھل گیا۔ اسے دیکھتے ہی نور کو لگا دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہے۔ وہ خوشی سے چیختی اس کے پاس گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ وہیں گر گئی۔ پھر سے ہوش میں آئی تو چچا اور چچی لوگ سب اس کے ارد گرد جمع تھے اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنے چچا کے گھر تھی، مگر بے ہوش کیسے ہوئی؟ جب اس نے یہ سوچا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ علی شیر اس کے پاس آیا تھا مگر واپس کیوں چلا گیا؟ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے چچی نے کہا کہ تم بے ہوشی میں علی شیر کا نام لے رہی تھی۔ ان کے منہ سے یہ سن کر وہ دھک رہ گئی۔ شرمندگی سے گردن جھکاتے ہوئے بولی، جی چچی، دراصل گاؤں میں ہمارے کتے کا نام تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، سو شاید میں بے ہوشی میں اس کا نام لے رہی تھی۔ یہ بات سن کر چچی نے مزید سوال نہ کیا اور پھر اچانک ایک دن پھر سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا اور وہ دوبارہ سے علی شیر کے متعلق سوچنے لگی کہ وہ واپس کیوں چلا گیا؟ کیا وہ اپنی جھلک دکھانے آیا تھا؟ وہ دوبارہ سے خوش ہوئی، تبھی علی شیر وہاں پھر سے آ گیا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ علی شیر مسکرا بھی نہ پایا اور پریشانی سے بولا، تم پریشان نہ ہوا کرو نور، تمہارا یہ اترا چہرہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھ سے ماسٹر جی نے وعدہ لیا تھا کہ اب میں کبھی گاؤں میں نہ آؤں۔ انہوں نے صرف اس گاؤں میں نہ آنے کا وعدہ کیا تھا نا۔ میں کبھی بھی اس گاؤں میں تم پر آیا نہیں ہوا، مگر جب تم یہاں آئی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی، اسی لیے میں نے اپنا آپ تم پر ظاہر کیا کہ تمہیں بتا سکوں کہ پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ رونے لگی، مجھے سکون نہیں ملتا جب سے تم چھوڑ کر گئے ہو، مجھے ہر جگہ ہر چیز ویران لگتی ہے۔
میرا اپنا تمہارے بغیر گزارا ناممکن ہے، مگر کیا کروں، ماسٹر جی کے وعدے کے آگے مجبور ہوں۔ تو نور کے ذہن میں جھماکا ہوا، تمہیں ماسٹر جی نے صرف گاؤں آنے کا وعدہ کیا تھا نا، کہ تم صرف اس گاؤں نہیں آ سکتے مگر یہاں تو آ سکتے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے یہاں تم روز آ سکتے ہو، کسی بھی وقت آ سکتے ہو۔ علی شیر نے ہاں میں گردن ہلائی، ٹھیک ہے، میں اپنی اماں کو یہیں لے آؤں گی اور پکا پکا یہیں رہوں گی، مگر ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا مشکل کام ہے، بہرحال جو بھی ہے تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے تب ہی چچا سے کہا کہ میں چاہتی ہوں اپنی اماں کے ساتھ یہیں آ جائے۔ چچا جو اتنے عرصے سے بھابھی کو کہہ کہہ کر تھک گئے تھے، اب بیٹی کے منہ سے سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو خود یہی چاہتا ہوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، مجھے آگے جا کر بھائی کو بھی جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے چچا، اب میں جاؤں گی اور اماں کو منا کر ساتھ ہی لے کر آؤں گی۔ وہ خوشی سے دمک رہی تھی۔ اس کی اماں پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ بیٹی کا مسکراتا چہرہ ماں کو سکون دے گیا تھا۔ وہ ماں کے گلے لگتے ہوئے بولی، اگر آپ مجھے یوں ہی شاداب اور مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں تو جو کہوں گی آپ کو ماننا ہوگا۔ ہاں بولو بیٹا، پہلے وعدہ کریں، جو کہوں گی آپ مانیں گی تو پھر ہی آپ کو میرا مسکراتا چہرہ ملے گا۔ ٹھیک ہے بابا، جو چاہو گی وہی ہوگا، مگر بتاؤ تو صحیح آخر تم چاہتی کیا ہو؟ نور نے کہا اماں آپ کو شہر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ چند دن میں شہر میں جا کر رہی تو اب تم وہیں جانا چاہتی ہو؟ پھر اس نے اماں کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو اماں نفی میں گردن ہلاتی رہی مگر پھر بیٹی کی خوشی کے لیے مان گئی تھی۔ اس نے آخرکار اماں کو منا لیا اور وہ چچا کے گھر آ گئی۔ علی شیر اب اس کی اماں کو بھی دکھائی دیتا، وہ جب بھی اسے اپنے پاس بلانے کا سوچتی وہ نمودار ہو جاتا۔ نور دوبارہ زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹنے لگی تھی، اس کی ہنسی، مسکراہٹ، چہرے کی رونق، شادابیاں لوٹ آئی تھیں۔ ایک دن علی شیر آیا تو نور کی ماں نے کہا، ایسا کب تک چلتا رہے گا کہ تم یوں ہی آتے رہو گے؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ تو علی شیر نے کہا، میں خود انسان بن کر نور کا رشتہ لاؤں گا، آپ میری اس سے شادی کروا دیں۔ نور کی ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر بحث نہ کی، اور یوں انسانی شکل لیتے ہوئے علی شیر نے نور سے نکاح کیا اور چچا کے گاؤں میں ہی ان دونوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔